السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے کہ اعظم خان کی نیب کے سامنے پیشی ہوئی ہے، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ اس بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جناب اعزاز سید سے کہ یہ کون سے اعظم خان ہیں۔ ایک اعظم خان ہے جو کہ سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، یہ وہ والے ہیں، یا آج کل نگران وزیر اعلیٰ بھی ہیں کے پی کے، یہ وہ والے اعظم خان ہیں، یا ایک ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں اعظم خان۔ ان میں سے تینوں میں سے کون تھے اور کیا انہوں نے اپنا کوئی بیان ریکارڈ کرایا، کس ایشو پہ نیب نے انہیں بلایا تھا؟ تو اعزاز سید صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ چیمہ صاحب، آپ نے اتنے اعظم خان پیدا کر دیے کہ الیکشن ہو جائے نا اعظم خان کا تو اعظم خان جیت جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اعظم خان یہ پرنسپل سیکرٹری، جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران خان کے، یہ وہ والے اعظم خان ہیں جن کے بارے میں 17 جون کو پچھلے ماہ ایک رپورٹ بھی گمشدگی کی، پراسرار گمشدگی کی، یہاں پر اسلام آباد کے ایک تھانے کوسار میں جمع کرائی گئی تھی۔ یہ وہ والے اعظم خان ہیں، اور یہ وہی والے اعظم خان ہیں جن کا 164 کا بیان، سیکشن 164 کا بیان سائفر کے حوالے سے میجسٹریٹ نے یہ پرسوں ریکارڈ کیا۔ ویسے اعزاز، میں نے جن اعظم خان کا ذکر کیا نا، یہ سارے ہیں کے پی سے ہی۔ ہاں، سارے کے پی سے ہیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ سارے کے پی سے ہیں۔ اور جو جرنلسٹ ساتھی ہمارے کی بات کی، ان کا بھی ان سے تعلق ہے۔ وہ کیا تعلق ہے ابھی ہم آگے جا کے بتاتے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ بڑے پاورفل ہیں، مطلب وفاقی وزراء ان سے دا موسٹ پاورفل جرنلسٹ۔ جی کوئی شک ہی نہیں۔ تو چیمہ صاحب، ہوا یہ ہے کہ اعظم خان صاحب آج نیب راولپنڈی کے باہر دیکھے گئے ہیں۔ انہوں نے نیب راولپنڈی میں ایک بیان ریکارڈ کرایا ہے القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں، یا اسی کیس کو 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کیس، کرپشن کیس ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس یہ ہے کہ جناب ملک ریاض صاحب کے بیٹے علی ریاض اور ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کی ایک کمپنی ہے برطانیہ میں۔ اس کمپنی کے بارے میں این سی اے نے تحقیقات کی تھیں، اور این سی اے نے تحقیقات اس لیے کی تھی کہ ہائیڈ پارک 1 کی جو پراپرٹی ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیٹے سے خریدی تھی۔ تو این سی اے نے تحقیقات کی کہ یہ جو پیسے، جن پیسوں سے خریدی گئی ہے رقم، یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو وہ ڈاؤٹ فل تھی سارا معاملہ۔ تو جب تحقیقات کرتے کرتے پتہ لگا کہ وہ جو پیچھے کی ٹرانزیکشنز تو ٹھیک تھی، یعنی کہ نواز شریف کے بیٹے نے جہاں سے لی تھی وہ ساری ٹرانزیکشنز تو کلیئر ہو گئی کہ وہ پیسے تو ٹھیک نکلے، لیکن یہ والے جو پیسے تھے یہ مشکوک تھے۔ تو یہ شکایت بھی اتفاق سے نواز شریف فیملی کو پکڑوانے کے لیے عمران خان حکومت کی طرف سے کی گئی تھی۔ اور اس کا میرے خیال ہے انہوں نے جواز بنانے کے لیے نیب میں کوئی ایک انکوائری بھی شروع کی ہوئی تھی کہ ہمیں اس لیے ادھر کی انفارمیشن بھی چاہیے۔ جی ہاں۔ تو پھر این سی اے نے جو علی ریاض ملک ہے، ملک ریاض کے بیٹے، ان کی وہ جو باقی پیسے ہیں، اور ایک پراپرٹی ہے ہائیڈ پارک 1 والی پراپرٹی، اور باقی جو پیسے ہیں وہ منجمد کر لیے۔ تو 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ ٹوٹل رقم بنتی ہے، وہ پراپرٹی کو بھی شامل کر کے اور باقی تو وہ رقم جو ہے وہ این سی اے کے ساتھ آؤٹ آف دی کورٹ معاملہ سیٹل ہوا، اور پھر اس کی کابینہ سے ایک اپروول لی گئی۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر اعظم خان، جو کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے عمران خان، جہاں پر ان کا رول آتا ہے، کیونکہ ایک نوٹ آیا تھا ایسٹس ریکوری یونٹ کی طرف سے، یعنی کہ شہزاد اکبر صاحب کی ہدایت کے اوپر ایک نوٹ ان کے پاس آیا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ سیکرٹ معاملہ ہے، یہ پبلک نہیں کرنا۔ تو وہ نوٹ ان کے پاس آیا تھا، اور انہوں نے کیا کچھ دیکھا، عمران خان صاحب نے کیا کہا، شہزاد اکبر کی اور عمران خان کی میٹنگ اس کیبنٹ کی میٹنگ سے پہلے بھی ہوئی، بعد میں ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی۔ تو کیبنٹ کے اندر کیا ہوا، تو یہ آئی وٹنس ہیں اعظم خان۔ تو اس سارے کیس میں آئی وٹنس جو ہے آج 22 تاریخ کو، 22 جولائی کو وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے بیان اپنا جمع کروا دیا ہے نیب راولپنڈی کے دفتر میں۔ پھر جو اعظم خان ہیں وہ نیب راولپنڈی کے دفتر سے نکل رہے تھے، تو کسی نامعلوم شخص نے ان کی کوئی تصویر بھی لی ہوئی ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ نامعلوم شخص کون ہے۔ پھر ہونڈا کی سفید گاڑی، ہونڈا کی وہ کھڑی تھی، غالباً ہونڈا سٹی تھی، جس کے اوپر نمبر پلیٹ نہیں لگا ہوا تھا۔ تو اس میں وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شاید وہ اس میں بیٹھنے لگے ہیں۔ تو پھر وہ خبر آئی ہے، اسے ہم نے رپورٹ کیا ہے۔ پوری کہانی
یہ ہے کہ نیب راولپنڈی تحقیقات اس پہ کر رہی ہے. اس میں جو مرکزی ملزمان ہیں وہ مرکزی ملزمان چیمہ صاحب کم و بیش 4 ہیں. ایک عمران خان ہے, ایک ان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی ان کی اہلیہ ہیں, تیسرے ہیں ملک ریاض, چوتھے اس میں ان کے بیٹے ہیں علی ریاض. ٹھیک ہے, علی ریاض کا نام بھی ہے نا, تو ایک خاتون بھی ہے غالباً علی ریاض کی وائف ہے غالباً. نہیں وہ میرے خیال ہوگی جو ملک ریاض کی وائف ہے, ملکہ ریاض ہوں گی شاید وہ ہیں, مجھے چوتھا جو خاتون ہے اس کا نام مجھے ذہن سے نکل رہا ہے. تو یہ 4 ہیں. اب ملک ریاض کا اس میں کیا رول ہوگا مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا رول ہوگا. جو نیب کی جو ترمیم آئی ہوئی ہے نا پچھلے دنوں, آپ کو پتا ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے ترمیم آئی ہے, اس میں انہوں نے غالباً یہ ترمیم میں بھی یہ شامل ہے کہ وعدہ معاف گواہ اگر کوئی بن جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. تو ایک وعدہ معاف گواہ تو پہلے ہی معاف ہو جاتا ہے. نہیں, لیکن نیب کے کیس میں کچھ تھا, پہلے نیب کے پرانے قانون میں کچھ تھا کہ جس میں اگر آپ اسٹیٹمنٹ بھی دیں اور آپ کا کوئی کیس ثابت ہوتا ہے تو آپ کو کچھ سزا ہو سکتی ہے. کچھ انہوں نے اب ترمیم کر دی ہے. تو جو یہ جو ہے اعظم خان, انہوں نے کوئی بینیفیشری تو نہیں ہے نا, انہوں نے تو یہ آئی وٹنس ضرور ہے, جو بھی ہے انہوں نے بتا دیا. تو لگتا یہ ہے, مجھے اپیرنٹلی لگ رہی ہے کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض وہ شاید عمران خان کے خلاف کہیں وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو زمین دی ہے القادر ٹرسٹ کے لیے وہ تو انہوں نے دی ہے نا. تو یہ اگر جا کے کہتے ہیں جی ہم تو مجبور تھے, ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے یا ان کی اہلیہ کی طرف سے کہ ہمیں دو, اور پھر ان کی ایک آڈیو ٹیپ بھی آئی ہوئی ہے وہ جس میں ہیروں کی انگوٹھی کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ملک ریاض کی بیٹی غالباً سے بات کر رہی ہیں کہ وہ ہیروں کی انگوٹھی مانگ رہی ہے فرا گوگی جو انہوں نے خاتون اول کو دینی ہے. تو اب ملک ریاض اگر جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو پھر مصیبت میں کون پھنسا. لیکن میرے خیال ملک ریاض سے جو سب سے اہم چیز یہ نکلوا سکتے ہیں جو ملک ریاض کے بغیر ان کو نہیں مل سکتی, وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے جی ہاں, وہ, کیونکہ وہ این سی اے سی بھی نہیں لے سکتے, اور جو یو کے کا لا ہے اس کے تحت جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے اس کی تفصیلات اگر وہ عدالت میں جا کے کیس کلوز بھی کرانا چاہتے ہیں تو جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے آؤٹ آف کورٹ تو سیٹلمنٹ. ملک ریاض وہ کیوں دیں گے ان کو؟ نہیں وہ اب یہی ہے کہ ان کے لیے چیلنجز آئیں گے تو تب بھی دیں گے. ملک ریاض اگر یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ شہزاد اکبر نے غائب کر دیا ہوا ہے, رپورٹڈلی الیجڈلی اگر انہوں نے غائب کر دیا ہوا ہے تو انہوں نے ملک ریاض کو دیا ہوگا. اور پھر ملک ریاض کیوں دیں گے؟ کیونکہ ملک ریاض 190 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کے تو بینیفیشری ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ پیسے سیٹل کروا دیے. یہ مفروضوں کی بات ہو رہی ہے نا, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے وعدہ معاف گواہ بن جائے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے جو اس ٹائم چیلنج آ رہے ہیں نیب کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں آئیڈیا کہ جو این سی اے کے درمیان اور ملک ریاض کے درمیان ڈیل کیا ہوئی تھی. وہ پیسوں کے حوالے سے بھی مختلف روایتیں ہیں کہ وہ پیسے کدھر جانے تھے. ٹھیک ہے, اور اسی چیز پہ عمران خان پلے کرتے ہیں, اور عمران خان کا پتہ ہے کیا آرگومنٹ ہے یار؟ عمران خان جس طرح کے آرگومنٹ لے کے آتا ہے نا بندہ اشش کر اٹھتا ہے کہ یہ جینیس کدھر موجود تھے. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو پیسے ہیں ان پہ آپ کو اعتراض ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ آئے ہیں تو ان پہ آپ کو اعتراض ہے کہ وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع کرانے تھے سپریم کورٹ میں تو ادھر چلے گئے ہیں, تو پیسے تو ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں نا, آپ ادھر سے نکال کے اپنے اکاؤنٹ میں لے جائیں, آپ ادھر سے نکالیں اپنے اکاؤنٹ میں لے جائیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا انہیں پوچھا جی کہ آپ نے کیبنٹ سے اپروول کیوں لی تھی؟ انہوں نے کہا میرے پاس اتنے جو ہے ایشوز آتے ہیں کہ جو بزنس آتا تھا گورنمنٹ کا کہ مجھے نہیں آئیڈیا ہے, تو پھر یہ ہے کہ اگر کیبنٹ نے اپروول دیا تو اتنے لوگ ادھر موجود تھے تو آپ جو ہے نہیں ان کو سب کو پکڑے, مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اچھا چیمہ صاحب میں اب آپ کو, اور جب کیبنٹ کے لوگوں کو بلایا تو اس میں جو کوئی 50% انہوں نے کہا جی ہمیں تو یاد ہی نہیں یہ واقعہ کیا ہے, باقی جو ہے 50% انہوں نے شہزاد اکبر پہ بات ڈال دی کہ اس نے پیش کیا تھا, خان صاحب نے ہم نے تو دیکھا بھی نہیں. ہاں. اچھا ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک رائے دے رہا ہوں میں کہ اس کیس کا کچھ بھی نہیں ہوگا, کہ جتنا مرضی شور مچا لینا وہ کچھ کیوں نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مرکزی ملزمان ہیں نا وہ عملی طور پر 2 ہیں, 2 پارٹی ہیں نا, ایک عمران خان صاحب ان کی اہلیہ جو کہ القادر ٹرسٹ کے سربراہ ہیں جنہوں نے زمینیں لی ہوئی ہیں, اور دوسرے ملک ریاض. جو گورنمنٹ اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اور نیب بھی یہ چاہتی کہ اس پہ ہے کہ یہ اس میں پھنسے کون؟ عمران خان ان کی اہلیہ, یہی چاہتے ہیں نا. یہ فائدہ لینے والوں کو سزا ضرور دینا چاہتے ہیں, یہ فائدہ دینے والوں کو سزا نہیں دینا چاہتے. ملک ریاض کا آپ نے سنا بھی ہے کہیں کہ ملک ریاض کا نام پرپوز
ہو رہا ہو. ہمارے ٹی وی چینلز تو نام بھی ملک ریاض کا پرپوز کے لیے کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے؟ نہیں, پرپوز یہ ہو رہا ہو کہ پروجیکٹ ہو رہا ہو کہ ملک ریاض نے آ کے بیان دے دیا, ملک ریاض کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, اس کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے ملک ریاض جو ہے نا اس ٹائم پاکستان کی سب سے معزز شخصیت ہیں کہ جس پہ میڈیا ہو, فوج ہو, جوڈیشری ہو, سب کا کنسنسس ہے کہ ملک صاحب کو نہیں چھیڑنا. جی ہاں, لیکن ہمارا تو کنسنسس نہیں ہے شاید یہ نہیں کہ میں ایک مذاق کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ آپ جو ہے میں آپ ضرور اس میں سے نکلیں گے کہ یار جیسے میں ملک ریاض صاحب نے آپ کو کتنی دفعہ بلایا کہ جو آپ نہ جائیں. یار دیکھیں آپ تو اس سے مل رہے ہیں, آپ نے تو مجھے بتایا بھی نہیں, آپ چپ کر کے مل کے آ گئے. نہیں بتایا کیا نہیں, میں نے آپ کو بتایا وہ تھا بات تب آپ کو بتایا چلا. پروگرام میں بتایا. اچھا, وہ اصل میں ملاقات کو بھی کافی دیر ہو گئی. ہاں ایسا ہی ہے. اچھا اب اچھا وہ جو اعظم خان کا آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ جو جرنلسٹ اعظم خان ہے وہ بھی بڑا طاقتور ہے. ہاں جی, جرنلسٹ اعظم خان ہے نا, وہ ہمارے جیو پہ بھی کلیگ رہے ہیں اور آج کل وہ بی بی سی میں کام کرتے ہیں. اور یہ وہ جرنلسٹ ہیں بی بی سی کے جن سے عمران خان صاحب کے دور میں وفاقی وزراء ان سے پوچھ کے چھٹی پہ جایا کرتے تھے. اچھا وہ کیوں؟ اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں. اصل میں ان کا نام بھی اعظم خان ہے اور پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کا نام بھی اعظم خان ہے. تو لوگ جو ہے نا بعض اوقات وفاقی وزراء وہ غلطی سے ان اعظم خان کی بجائے, پرائم منسٹر کے اعظم خان کی بجائے جرنلسٹ اعظم خان کا نمبر ڈائل کر دیتے تھے. اب مثال کے طور پہ شیریں مزاری صاحبہ پی ٹی آئی کی بڑی وزیر تھیں, ہیومن رائٹس کی وزیر تھیں. انہوں نے ایک دن ان کو فون کیا, اعظم میں جا رہی, میں نے ایکس پاکستان لیو لینی ہے. اب یہ جو اعظم خان ہے یہ سمجھ اوکے اور یہ بات کر کے انہوں نے رکھ دی. اور وہ پھر انہوں نے جب چھٹی کی درخواست ظاہر بھجوائی ہوگی, وہ تو آفس کے پتے پہ بھجوائی ہوئی, تو یہ چھٹی ان کی ہو گئی. پھر ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب عمران خان صاحب کے دور میں انعام غنی تھے. اچھا, اور انعام غنی آپ کو پتہ ہے بڑے مؤثر آئی جی تھے. ٹی ایل پی پر جب پابندی لگائی, یہ سارا انہوں نے وہ سارا کیا تھا. اعظم خان کے کافی قریب تھے, اعظم خان کے بڑے قریب تھے. تو اعظم خان کو وہ میسج کرتے رہتے تھے. مثال کے طور پہ پنجاب پولیس نے کوئی بڑے کام کیے ہیں تو وہ بھیجتے رہتے, واٹس ایپ کرتے رہتے تھے. اور وہ جو واٹس ایپ ہے وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے پاس نہیں جاتا تھا, وہ واٹس ایپ اعظم خان جرنلسٹ کے پاس آتا تھا. ٹھیک ہے کہ جی پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے. پھر ایک دن انعام غنی کو پتہ لگا کہ اب نہ آئی جی پنجاب کے طور پر ان کے دن گنے جا چکے ہیں. تو انعام غنی نے میسج کیا ان کو, اعظم خان کو, کہ سر مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اب میں یہاں پہ نہیں رہوں گا, تو میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے اگر آپ نے تعینات کرنا تو میں موٹر وے جانا چاہتا ہوں. تو اس نے اعظم خان جرنلسٹ کو میسج نہیں, پھر اس نے جو اعظم خان ہے جرنلسٹ نے لکھ دیا شور, ٹھیک ہے ہو جائے گا. اچھا پھر ایک اور بھی بات, اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے ایک اور پہلو بھی کہ اعظم خان سے یہ ہے پرسنل بات ہے, لیکن ایک میں ان کی شخصیت کا ایک اچھا پہلو بھی کہ اعظم خان صاحب نے وقار مسعود صاحب نہیں تھے جو سابق سیکرٹری خزانہ بھی رہے ہیں, مشیر بھی رہے ہیں, ان سے کسی زمانے میں انہوں نے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا. کنہوں نے لیا ہوا تھا؟ اعظم خان نے. اچھا, اعظم خان کون سے جرنلسٹ ہیں؟ نہیں, اعظم خان جو کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے, جو بیوروکریٹ تھے, انہوں نے کسی زمانے میں قرضہ لیا ہوا تھا ان سے. تو اب وہ جب پرنسپل سیکرٹری تعینات ہوئے تو وہ کچھ عرصہ چلتا رہا, تو اعظم خان کو وقار مسعود صاحب نے کہا کہ یار وہ اس وقت آپ کو پرابلم تھی, تو اب امید ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اچھے حالات ہو کے گئے, تو اب وہ قرض اسنا تھا تو وہ واپس کر دیں. تو وہ میسج بھی وہ قرض جو ہے ان سے مانگا. لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اعظم خان کے اوپر کوئی پیسوں کی کرپشن کا یعنی کہ الزام کوئی اتنا بڑا کبھی لگا نہیں ہے. ماضی میں لوگ لگاتے رہے ہیں ان کا, وہ جو پشاور میں ایک اینٹیکس کے معاملے کے اوپر ان کا نام لیتے رہے, لیکن کرپشن کے والے سے ان کا نام کوئی ایسا میں نے یہاں پر اسلام آباد میں کم از کم نہیں سنا کہ اعظم خان یہ جو بیوروکریٹ ہیں انہوں نے کوئی کرپشن کی ہو. میرے ذہن میں, میرے ریکارڈ کے اوپر کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے کوئی ہوا شاید اگر آپ کو جب بھی پتہ چلے نا آپ نے ضرور بتانا ہے, ہم ایک ویلاگ کر لیں گے. ضرور آپ ویلاگ سوچیں. اچھا یار, میرے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی عمر چیم ہے, مجھے کئی دفعہ وہ کالیں آ رہی ہوتی ہیں. ہاں, تو گورنر پنجاب بھی رہے ہیں, گورنر پنجاب بھی رہے ہیں, آخر پہ رہے ہیں, وہ شروع میں رہتے تو زیادہ بیچارے کو یار وہ بیچارہ نا اصل میں وہ مشکل ٹائم کا ساتھی ہے. اور اچھے ٹائموں میں یہ فواد چودھری ٹائپ لوگ جو ہے نا یہ سارے فرنٹ پہ ہوتے ہیں, اور مشکل ٹائموں میں عمر سرفراز چیمہ جو ہے بیچارہ وہ آگے آگے ہوتا ہے, اور وہ 96 سے ان کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ. اور ابھی دیکھیں وہ جیل میں بھی ہے, اور اس نے جو ہے نا وہ سرنڈر نہیں کیا. اس نے نہیں کہا کہ میں پارٹی چھوڑوں گا.
تو بس وہ خون دینے والا مجنون ہے نا. اچھا تو اس کی وجہ سے نا کئی لوگوں کی مجھے کالیں آتی تھی. ایک دفعہ شروع کی بات ہے کہ مجھے پرویز ہڈک صاحب کی کال آئی. زندگی میں ایک دفعہ میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, تو وہ عمر چیمہ کے لیے تھی, یعنی کہ وہ اس کے بارے میں کوئی انہوں نے مجھے پوچھا پھر کہ آپ میں آ رہا ہوں لاہور آ رہا ہوں یا فلاں جگہ پہ, تو آپ کدھر ملیں گے تو کوئی اس طرح کا. تو میں نے پھر پوچھ لیا, میں نے کہا کہ سر آپ کس عمر چیمہ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں عمر چیمہ پی ٹی آئی والے. میں نے کہا پھر آپ ان کو ان کا نمبر ملائیں. اچھا مجھے جو ہے نا ٹی وی والے, یہ اکثر ان کا تو ابھی تک ہوتا ہے کہ مجھے کال کر رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ نے سر بتایا ہوا تھا سر یہ کائنڈلی آپ نا 8 بجے پہنچ جائیے گا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ میری جیل میں آپ کو کال نہیں کہ ابھی سے مطلب یہ ہے کہ جب وہ جیل میں نہیں گئے, ہاں پہلے تک کہ جی یعنی کہ آپ جو ہے وہ 8 بجے تک پہنچ جائیے. میں نے کہا کہ وہ آپ نے میم سعدیہ کو کھا ہوا تھا ایک دن, وہ اس کی سعدیہ افضال کی کوئی نا پروڈیوسر تھی, میم سعدیہ کو آپ نے ان سے کمٹ کیا تھا تو آپ 8 بجے تک یا پتہ نہیں کتنے بجے تک پہنچ جائیے. میں نے کہا جی میں نے میری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ, تو میں نہیں آ رہا. کہتی نہیں سر, ہی نہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے. تو میں نے کہا کس نے بتایا؟ کہتی ہے جی وہ عمر چیمہ جو ہیں. تو آپ عمر چیمہ نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں بھی عمر چیمہ ہوں لیکن میں وہ والا نہیں ہوں جس کو آپ بلانا چاہ رہی ہیں. ایک اور بندہ ہے بڑا انٹرسٹنگ, یعنی کہ میں چاہوں گا کہ میں کل کسی ٹائم نا اس کا انٹرویو کروں, یعنی کہ میں ابھی اس کا نام نہیں میں بتانا چاہتا. اس کی اوور آل بڑی فیسینیٹنگ سٹوری ہے, مزاحیہ قسم کی نا. تو اس کی کوئی شکل جو ہے وہ عدنان سمیع سے بھی ملتی ہے, رنگ تھوڑا سا جو ہے نا اتنا گندمی ہے لیکن شکل ان سے ملتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ کوئی ریسٹورنٹ میں کوئی بندہ مل گیا اور اس نے کہا کہ ہاں بیٹا عدنان کیا حال ہے یہ وہ. میں کہتا ہے جی میں نے بڑا سمجھایا جی کہ میں عدنان نہیں ہوں, عدنان سمیع نہیں ہوں. اس نے کہا بچے میرے ساتھ مذاق کرتے ہو, میں نے تمہارے باپ کے ساتھ سرو کیا ہوا ہے ایئر فورس میں, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نہیں کہ مجھے نا بیوقوف بناؤ. کہتا ہے میں نے کہہ دیا کہ انکل اصل میں نا میں لوگوں کو بتاتا نہیں, کہ ذرا لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں بتاتا نہیں ہوں. کہتے ہیں جی اس کے بعد نا پھر وہ اکثر جو کو میسج جو عدنان سمیع کے لیے وہ لکھتا تھا وہ مجھے آ رہے ہوتے تھے. تو پھر ایک دفعہ جب عدنان سمیع کے والد کی ڈیتھ ہوگی نا تو اس ٹائم انہوں نے تعزیت بھی مجھے بھیج دی. میں نے کہا کہ دیٹ از ٹو مچ. اب میرے والد صاحب زندہ ہیں, میں اب جو ہے نا ان کو اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہاں جو ہے نا وہ کور بلو کرنا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں میں بتا ہی دوں. تو اس نے کہا کہ انکل میں نے آپ کو اس ٹائم بھی بتایا تھا شروع میں کہ میں عدنان سمیع نہیں ہوں, اور آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب میں مذاق یہ جاری رکھ نہیں سکتا, اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں, یعنی کہ میں وہ والا نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا اس میں نا ایک ٹی وی چینل کا بھی بڑا مذاق ہے کہ ٹیلی ویژن چینل والوں نے کسی موضوع کے اوپر, غالباً آج ٹی وی تھا, انہوں نے طلعت حسین جو ہے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھی ہیں, تو ان کو کال کیا کہ جی یہ فلاں واقعہ ہو گیا تو اس پہ آپ رائے دیں. تو وہ جو طلعت حسین ہے نا جو ایکٹنگ کرتے ہیں, ایکٹر ہیں, بڑے سینئر ایکٹر, تو ان سے فون مل گیا. تو انہوں نے یہ لائیو ٹی وی پہ گفتگو ہو رہی ہے, انہوں نے کہا جی طلعت صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس موضوع کے اوپر انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ طلعت حسین نہیں ہوں, میں ٹیلی ویژن ایکٹنگ کرتا ہوں اور آپ دوسرے طلعت حسین کو ڈائل آپ نے غلط نمبر ڈائل کر دیا. یہ لائیو چلا گیا. اچھا اس کا کوئی کلپ بھی یہاں پر ہوگا. تو خیر اعظم خان جو ہے ان کے اوپر بات نکلتے ان کے ہم نام کے اوپر آ گئی, تو اس طرح ہوتا ہے ہم ذات پہ نہ آ جائے. تو اینی ہاؤ ناظرین, آپ نے عمر چیمہ کا اور میرا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم نے ان شخصیات کے بارے میں بات کی ہے جن کے اوپر ٹی وی چینلز کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. امید ہے کہ آپ ہمیں دلیر سمجھیں گے کہ ہم بڑے دلیر لوگ ہیں. لیکن جب ٹی وی پہ آپ دیکھیں گے تو ہم ان کا نام نہیں لے لیکن یہ زیادہ دیر ایسا نہیں چلے گا ناظرین. تو فی الحال ہمیں اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں.